ایک ریسٹورنٹ کا کھانا بڑا مشہور تھا اور بہت زیادہ رش بھی ہوا کرتا تھا. صبح سویرے لائنوں میں لگ کے لوگ کھانا کھاتے تھے اور وہاں پر ایک شخص روزانہ آتا، کھانا کھاتا اور خاموشی سے چلا جاتا. یہ سارا نظارہ ایک شخص کافی دنوں سے کرتا رہا اور نوٹ کرتا رہا کہ یہ تو اس ہوٹل والے کو بہت نقصان کر دے گا. اس نے ہوٹل والے سے یہ بات شیئر کی کہ وہ فلاں شخص میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے وہ نکل کے چلا جاتا ہے. آپ کا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس ہوٹل والے نے کہا ہاں، اس کے بارے میں مجھے پہلے بھی کافی لوگوں نے بتایا ہے اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے پیچھے بھی گیا اور جب میں نے جا کر دیکھا کہ وہ تو ایک بھکاری ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجبوراً یہاں پر آ جاتا ہے. کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس کی عزت کو میں نے برقرار رکھا. اور پھر میں نے ایک دن اس کی یہ بات گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس کی جو بات سنی تو مجھے لگا کہ اس کو کھانا چاہیے اور کھاتے رہنا چاہیے. اس نے کہا وہ کیا گفتگو تھی جو آپ اتنے متاثر ہو گئے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتا رہے؟ کہنے لگا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ اس ہوٹل پر اس قدر زیادہ گاہک بھیج دے، اس قدر زیادہ رش کر دے کہ میں اس رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آرام سے کھا کے نکل جایا کروں. اب جب یہ بات میں نے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور رش بڑھ گیا اور اس قدر زیادہ رش ہو گیا کہ مجھے پتہ بھی ہے لیکن اس کو میں روکتا نہیں ہوں. کیوں؟ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پر جو رش بنتا ہے، جو میرا کاروبار اس قدر زیادہ چل رہا ہے، اس کی وجہ اس شخص کی دعا ہے. تو لہٰذا اس بات کو لازمی سوچنا چاہیے کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ کسی نہ کسی کی دعا ہو سکتی ہے، وہ کسی نہ کسی کی اچھی خواہش ہو سکتی ہے. تو اس لیے آج سے یہ سوچنا شروع کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں رزق تمہارے غربا کی وجہ سے دیا جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں کس کا نصیب آپ کے رزق میں شامل ہے اور آپ کس قدر اسودہ حال ہیں اور آپ مال و دولت کے مالک ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس بات پہ کبھی پشیمان نہ ہو کہ کوئی آپ سے فائدہ لے رہا ہے.